بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں رسین حیدر مظہر ہوں اور آپ میرا یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، سجاد علی شاہ کا نام یعنی چیف جسٹس سجاد علی شاہ کا نام آپ کو پتہ ہے کہ کن حروف میں لکھا جاتا ہے پاکستان کی تاریخ میں، اور کس طرح سے انہوں نے ان پورے چوروں کے ٹولے کو نتھ ڈالی تھی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ یہی وہ چوروں کا ٹولہ تھا جو اس وقت موجودہ حکومت میں موجود ہے۔ اور ان لوگوں نے سجاد علی شاہ کے خلاف جو ہے وہ ججز خریدے، ججز کی آپس میں لڑائی کروائی، اور اس کے بعد آپ نے پورے کا پورا سینیریو جو ہے وہ دیکھا تھا۔ سجاد علی شاہ کے بعد پہلی مرتبہ کوئی ایسا چیف جسٹس آیا ہے جس نے ان سے حساب مانگا ہے، اور جو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے، جس نے کہا ہے کہ اب قانون اور آئین کی جو پاسداری ہے وہ ہر ایک شخص پہ جو ہے وہ لازم ہے، لہٰذا آئین اور قانون کی پاسداری تو میں کروا کے رہوں گا۔ جس بات پر اس وقت نون لیگ اور ان کی اتحادی جماعتوں میں جو ہے وہ ایک اضطراب پایا جاتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ کسی بھی چیف جسٹس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو یا پارلیمنٹ کے نمائندے جو ہیں ان کو احتساب کے کٹہرے میں لے کے آئے، لیکن کیونکہ چیف جسٹس نے سجاد علی شاہ کی یاد تازہ کی ہے اور جس طرح کا ریکارڈ اس وقت پارلیمنٹ سے مانگا ہے، وہ تمام تفصیلات آپ کے ساتھ اس ویلاگ میں جو ہے وہ شیئر کرنی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پھر غریدہ فاروقی ہیں، ان کو آج اسلام آباد پریس کلب میں عبرت کا نشان بنایا ہے، اور ارشد شریف کے ہی ایک سٹوڈنٹ نے، آپ کہہ لیں کہ جو ان کا ایک طالب علم تھا، شاگرد تھا، اس نے غریدہ فاروقی سمیت پورے کے پورے نظام کو آج للکارا ہے۔ اسلام آباد پریس کلب میں کھڑے ہو کے اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں، اور آخر پہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ثاقب نثار کے بیٹے کے خلاف بھی کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے اس کارروائی کا آغاز تو کیا گیا ہے، لیکن یہ آؤٹ آف دا باکس انکوائری ہے، کوئی بھی قانون اس انکوائری کی اجازت کس طرح نہیں دیتا۔ یہ تفصیلات بھی شیئر کروں گا، لیکن ان تمام تر تفصیلات سے پہلے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میری آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، چیف جسٹس آف پاکستان نے جب سے سو موٹو ایکشن لیا ہے تب سے وہ برے بن چکے ہیں۔ اس سے پہلے ہمیں پتہ ہے، ہمیں معلوم ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جیسا کوئی شخص اس وطن عزیز میں موجود ہی نہیں تھا، کیونکہ اس نے عمران خان کے اس اقدام کے خلاف سو موٹو ایکشن لیا تھا جس اقدام کے تحت عمران خان نے اسمبلی تحلیل کی تھی اور قاسم سوری کی پوری رولنگ کو سپریم کورٹ نے اڑایا تھا۔ تب تک وہ ٹھیک تھے، لیکن اب کیونکہ اپنی حکومت کی باری آ چکی ہے اور اب خود غیر آئینی کام کر رہے ہیں، لہٰذا اب لڑائی تو کرنی ہے، اور یہ ان کا وتیرہ ہے، یہ ہمیشہ لڑائی لڑتے ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے، آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جب جب یہ اقتدار میں ہوئے ہیں اور عدلیہ نے ان کے خلاف فیصلے دینے شروع کیے ہیں، انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ عدلیہ کے خلاف مہار آرائی شروع کی ہے۔ لہٰذا کل کی سماعت کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان نے کچھ احکامات جاری کیے تھے، اور ان میں سے ایک حکم یہ تھا کہ جو یہ سارا معاملہ چل رہا ہے اور جس طرح سے یہ لیجسلیشنز وغیرہ ہو رہی ہیں، تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا تھا کہ آپ جو آپ کی کمیٹی کے اندر ڈسکشن ہوئی ہے یا پارلیمنٹ کے اندر ڈسکشن ہوئی ہے، اس ڈسکشن کا ریکارڈ لے کر سپریم کورٹ میں پیش ہوں۔ اب آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ جس طرح کے لوگ ان استحقاق کمیٹیوں میں بیٹھے ہیں، جس طرح کے لوگ جو ہے وہ ان کمیٹیوں میں بیٹھ کے جو ہے وہ پوری کی پوری لیجسلیشن کر رہے ہیں، ان کا کیلیبر کیا ہے۔ اور یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پچھلے 75 سال کا مسئلہ ہے، اور 75 سال سے یہ مسئلہ جوں کا توں چلتا چلا آ رہا ہے، اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ جب یہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ رہ کر آپ نے یہ کام کس طرح کیا، یہ اسے چیلنج کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ اس کے خلاف محاذ آرائی شروع کر دیتے ہیں۔ اور اب چیف جسٹس آف پاکستان نے جب سے ان سے ریکارڈ مانگا ہے کہ آپ ہمیں ریکارڈ فراہم کریں کہ آپ نے لیجسلیشن کی، اس کے اوپر آپ کی ظاہری بات ہے کیونکہ ہر لیجسلیشن سے پہلے ڈیبیٹ ہوتی ہے، آپ کی ڈیبیٹ ہوئی ہوگی، آپ وہ پوری کا پورا ریکارڈ سامنے لے کے آئیں تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو کہ آپ نے کن نکات کو بنیاد بنا کر جو سپریم کورٹ کا رولز اینڈ پروسیجر بل 2023 ہے وہ ڈرافٹ کیا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کی جو ہے وہ منظوری بھی دے دی ہے، جس کے اوپر اس وقت نون لیگی حلقوں کے اندر اور خاص طور پہ حکومتی حلقے جو ہیں ان کے اندر اضطراب پایا جاتا ہے، اور وہ سمجھتے یہ ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ استحقاق نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی بھی ریکارڈ کسی بھی شخص سے مانگے، لہٰذا سپریم کورٹ نے یہ غیر آئینی کام کیا ہے، اس کو ہم چیلنج کریں گے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر کس قسم کا جو ہے وہ سٹینڈ لیتی ہے۔ کیونکہ میں دوران سفر یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا تھا تو میرا سٹاپ آ گیا، مجھے آگے ٹرین چینج کرنی تھی، لہٰذا مجھے یہ ویلاگ 2 حصوں میں بنانا پڑ رہا ہے۔
اگلی خبر جو آپ کے ساتھ اس ویلاگ میں شیئر کرنی تھی وہ رضوان غلزئی صاحب کے حوالے سے ہے۔ رضوان غلزئی صاحب جو ہے وہ ارشد شریف کے طالب علم ہیں، اور تقریباً پورا پاکستان ہی انہیں جانتا ہے جس طرح سے وہ والہانہ عشق کرتے ہیں ارشد شریف صاحب سے۔ لہٰذا آج ایک تقریب رکھی گئی تھی اسلام آباد پریس کلب میں، اور اسلام آباد پریس کلب کی اس تقریب میں جو ہے وہ ارشد شریف کی یاد منانا تھی ان لوگوں کو، اور وہاں پہ انہوں نے مختلف جو ڈیجیٹل تنظیمیں نہیں بنی ہیں ڈیجیٹل میڈیا کی، ان کو بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ ملایا، اور مکمل ایک تقریب کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا۔ اب اس تقریب میں عمران ریاض صاحب بھی موجود تھے، رضوان غلزئی صاحب تھے، اور لوگوں کو بھی مدعو کیا گیا، جونیئر سینئر تمام صحافی جتنے بھی ہیں ان کو مدعو کیا گیا تھا۔ لیکن جب تقریب شروع ہوئی تو وہاں پہ معلوم ہوا کہ اس تقریب کے اندر جاوید لطیف صاحب اور غریدہ فاروقی صاحبہ بھی موجود ہیں، لہٰذا وہاں پہ تمام لوگ تو خاموش بیٹھے رہے، لیکن رضوان غلزئی صاحب نے وہاں پہ کچھ ہمت دکھائی، اور رضوان غلزئی صاحب نے وہاں پہ پراپر احتجاج شروع کر دیا۔ رضوان غلزئی صاحب کا کہنا یہ تھا کہ وہ لوگ جو ارشد شریف صاحب کے اوپر قیامت ڈھانے میں جو ہے وہ ملوث تھے، جنہوں نے ارشد شریف کے خلاف ایف آئی آرز پاکستان میں کروائیں، جنہوں نے ارشد شریف کا باہر جانا ایک ڈرامہ قرار دیا، جنہوں نے پورے کے پورے معاملے کے اندر ارشد شریف کے اوپر تنقید کی تھی، کس طرح وہ آج ارشد شریف کی یاد میں منائے جانے والی جو تقریب ہے اس میں شرکت کر سکتے ہیں، اس میں تقاریر کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کھل کھلا کے وہاں پہ جو ہے وہ اونچی آواز میں جو ہے وہاں پہ جھگڑا کیا، وہاں پہ واقعی انہوں نے آج ارشد شریف کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیا۔ انہوں نے بتایا کہ میں واقعی ارشد شریف کا شاگرد ہوں، اور جس طرح سے انہوں نے پھر عمران ریاض کو بھی کہا کہ عمران بھائی آپ بھی یہاں پہ مت بیٹھیے، اٹھ جائیے اور آ جائیے، لیکن عمران بھائی وہاں پہ بیٹھے رہے۔ اب عمران بھائی اس کی جسٹیفیکیشن دے سکتے ہیں جو کچھ دیر میں جسٹیفیکیشن آ جائے گی، لیکن اس وقت عمران ریاض خان کے اوپر بھی تنقید تو ہو رہی ہے کہ عمران ریاض خان کو وہاں پہ نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، جبکہ جاوید لطیف ایک حکومتی وزیر، اور وہ حکومت جس نے ارشد شریف کے اوپر آپ کے سامنے درجنوں مقدمات درج کیے، وہ مقدمات جن کی وجہ سے ارشد شریف کو یہ ملک چھوڑ کے جانا پڑا، اور ارشد شریف کو کے اوپر جو ہے وہ یہ ظلم ڈھانے والے جو لوگ ہیں وہ یہی تمام لوگ ہیں، یہ حکومت وقت ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ ان کی جان خلاصی ہو جائے گی، لوگ ان کا پیچھا چھوڑ دیں گے، تو پھر یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اور آخری خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ثاقب نثار صاحب کے بیٹے کے حوالے سے ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ثاقب نثار صاحب کے بیٹے کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی، اور اس آڈیو لیک میں ثاقب نثار صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ ایک ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ سے کہہ رہے ہیں کہ 1,20,00,000 کوئی زیادہ رقم نہیں ہے ایم پی اے کی، پاکستان تحریک انصاف کی بلے کی ٹکٹ کی، لہٰذا اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس آڈیو لیک کے بعد جو ہے اس کے اوپر تنقید بھی کی گئی، اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن اب جو پارلیمنٹ ہے، جو قومی اسمبلی ہے، اس کے اسپیکر نے ایک بڑی مضحکہ خیز جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ایک کمیٹی تشکیل دی ہے، جس کمیٹی نے جو ہے وہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرنی ہے اور حقائق اکٹھے کرنے، اور انہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی آپ کو ہم ایک انٹیلیجنس ایجنسی کی بھی جو ہے وہ مدد فراہم کروائیں گے، اور اس کے اندر آپ ذرا وہ 8-9 نام پڑھیں جو اس کمیٹی کے اندر ہیں تو آپ کو بھی ہنسی آئے گی۔ اور مزے کا لیٹر اس وجہ سے ہے، وہ جو لیٹر پارلیمنٹ نے آج ایشو کیا ہے، اس میں جب بھی کوئی بھی کمیٹی بنائی جاتی ہے اس طرح کی انویسٹیگیشن کی، تو اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے کہ ہم یہ کمیٹی قانون کے اس سیکشن کے تحت بنا رہے ہیں، لیکن آپ وہ لیٹر اٹھا کے دیکھیں، میں کہیں گے تو انسٹا کے اوپر بلکہ میں پوسٹ کر دیتا ہوں، اور ٹویٹر کے اوپر بھی پوسٹ کر دیتا ہوں، آپ میرے ٹویٹر اور انسٹا پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں وہ لیٹر۔ اس کے اوپر کچھ بھی ایسا نہیں لکھا گیا، صرف یہ لکھا گیا ہے کہ ثاقب نثار صاحب کا چیف جسٹس کے بیٹے کی جو یہ آڈیو لیک ہے اس کے اوپر یہ کمیٹی جو ہے وہ انویسٹیگیشن کرے گی اور پھر اپنی رپورٹ جو ہے وہ جمع کروائے گی۔ اس طرح کی مذاکرہ خیز چیزیں اگر یہ پارلیمنٹ کرتی رہے گی اور ساتھ پھر یہ کہے گی کہ توہین پارلیمنٹ کے ہم نے قانون بھی بنانے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں ساتھ لے کے یہ نہیں چل سکیں گے، انہیں ایک چیز پکڑنی پڑے گی، اور وہ ان کی مرضی ہے کہ یہ کیا پکڑتے ہیں۔ اسی وقت سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیں، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیں۔ اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔